السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل رہا ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے. دعا آپ کی خیریت. اور تازہ خبر کیا ہے؟ تازہ خبر تو یہی ہے وہ سید حسین صاحب ہیں. کون حسین؟ سید حسین واقعی کیا نام ان کا وقعی. ارے بقیہ وہ اچھا بقئی. ہاں ایسا کچھ شاید. ہاں ہاں. تو پہلے تو ان کے تعلق سلح کلیوں میں تھے. پہلے تو خود حضرت امیر معاویہ کو جاری کیا کہہ رہا تھا. اب تو وہ تھوڑا پلٹی مار دی وہ بھی. کیسا مل گیا ہوگا؟ اچھی رقم آنے کی خطرہ ہوگا. اب اللہ ہی بہتر جانے. انہوں نے رجوع کیا, توبہ کی, اچھی بات ہے نا. ارے رقم کی وجہ سے توبہ کر لی تو کیا ہوا؟ نہیں انہوں نے رجوع کیا, اللہ نے توفیق دی, ہدایت دی, اچھی بات ہے, بڑھیا بات ہے. کسی صحابی رسول کی توہین کرتے تھے پہلے اور ان کا ساتھ دیتے تھے, اب انہوں نے توبہ کی, اچھی بات ہے. اب دیکھو صفی پور میں تو ہم بھی رہے ہیں. اچھا تو حضرت آپ رہنے والے خاں کے ہیں؟ میں سرون ضلع بدیشہ مدھیہ پردیش. کبھی آپ کوٹا بتاتے ہیں. کوٹا آتا رہتا ہوں, میرے مریض ہیں. اچھا اچھا صفی پور میں رہا ہوں, مدرسہ چلایا ہوں ہم نے. اچھا اچھا دارالعلوم فیض النبی غریب نواز. اچھا اچھا 6-7 سال رہا قریب میں, آنے جانا ہوا. اچھا. یہ جو مناظرہ تو آ رہے گا یہ بولا ہی لوگ کیا ہاں ہاں. مناظرہ ہٹ چکے ہیں. مولائی حضرات نے بس کی نہیں تھی مناظر کرنے کی. توبہ کروا لی نا ان سے. ایسا لگ رہا ہے کہ بیچارے پیچھے ہٹ رہے تھے مناظرے سے. ارے تو ان میں اتنے ارے قابل جب کہاں آ ہیں. گئے تھے تو کرنا ہی تھا. ہاں دیکھو جب آ گئے تھے تو کیا ہارتے جیتتے, مناظرہ تو کرتے جم کے, صحیح بات کچھ ہے. دم تو لگاتے. اب وہ ایسی تقریر کیا, کیا کفرائی تقریر کر دی ہے. تو سید صفت ندر صاحب نے بھی توبہ کروائی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ امام صاحب نے شرمندہ کر دیا ایک طرح سے. اتنا ہاں نہیں کرنا چاہتے. ہم بھی گئے تھے حافظ, ہم نے لیکن مفتی بتایا بھی, لیکن مانتا نہیں تھا. ہم نے بات کیا تھا جی جی لیکن مانتا نہیں تھا وہ آدمی. اچھا. ارے بھائی فضائل اہل بیت آپ بیان کرو, کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ کافر کہلواؤ. صحیح بات ہے. اور تو پھر وہ صحیح بھی ایک اختلافی معاملہ ہے. نہیں, اگر کچھ توبہ کر تو اگر انہوں نے توبہ کر لی, وہاں رجوع کر لیا, ان سے وعدہ لے لیتے. اب ایسی تقریر ہونا نہیں چاہیے, لیکن سید مفتی شہاد صاحب نے تو یہ بول دیا امامت پہ ہٹا دے, اس کی روزی چلی جائے گی. اسے وہ شہزاد نے تو جلن کڑن میں ایسا کہا, نہیں لیکن اگر شہزاد نے یہ نہیں کہا کہ الیاس قادری نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا, جھانسی میں اس کے آدمی دکھ نہ جائے کبھی. یہ نہیں نہیں کہا توبہ اس نے. نہیں, انہوں نے توبہ کروائی, اچھی نہیں بات ہے, نہیں, لیکن الیاس قاضی کے ماننے والوں کو کچھ نہیں بولا. وہ تو ان کے بھائی, اس نے تو اپنا بھائی جیسا بنا لیا ان کو. تو بھائی آئندہ ایسی تقریر نہیں کرے. وہ حالانکہ سنیے پہلے پوری بات. مخالفت پہلے کی تھی, لیکن اب ذرا یہ موافق ہو رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ جو اپنی پارٹی کا ہے اسے جانے مت دو, کیا ہے کچھ بھی بکے وہ. تو ہاں, دوسرے کی پارٹی کا اگر ایسا کچھ کرے تو اسے اپن کافر بنائیں گے, اور اپنا والا اگر یہی کفر بکے گا تو اسے اپن مسلمان بنا لیں گے. ارے اب یہ تو الیاس قاضی کو مسلمان بنا دے گا, دیکھ لینا. جمدہ شاہی والا بھی اور یہ شہزاد بھی, دیکھ لینا آپ. میری بات ارے لکھ کے تو رکھ لو. مناظرہ الیاس ارے قادری میری پہ بات تھوڑی لکھ تھا. کے رکھ لو, وہ اسے سنی ثابت کر دے گا الیاس قاضی کو, شہزاد بھی جمدہ شاہی والا بھی. تو الیاس قادری پہ تھوڑی تھا جمدہ شاہی مناظرہ. والے نے تو پہلے کہہ دیا وہ سنی ہے, نمائندے نہیں ہے مسلک کے, لیکن سنی ہے. تو الیاس قادری پہ تھوڑی تھا مناظرہ نہیں, حضرت. اب بتاؤ, اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا, لبے کی افطار کے نعرے لگوائے, میلاد نامہ پڑھوایا, کون سی تو کمی باقی رہ گئی؟ تو رجوع کر لیا نا. اس نے کہاں کیا تھا؟ وہ تو وہ اس کا وہ دلال ہے نا جو عمران, وہ آ کے کرتا رجوع. نہیں رجوع کر لیا جس نے یہ غلطی کی اس نے. نہیں, عمران نے کیا, اس نے نہیں کیا. الیاس نے, جو کتابوں میں لکھا ہے, کتاب تو الیاس نے لکھی ہے فنانس میں. تو رجوع نہیں کرا تو اس کا بھی رد کرو. رد کرنا ضروری ہے نا صاحب. یہ کیا کہ ایک آپ مخالف دشمن سمجھ کے اس کا تو رد کر رہا ہو, جو الیاس تمہاری پارٹی کا ہے, سوچ رہا ہو اپنی پارٹی کا کفر بکے گا تو اپن اسے معاف کر دیں گے. نہیں جو خرابی ہے دعوت اسلامی, اس کا رد کرنا چاہیے. جب نمازی گوشیاں اظہری میاں نکال نے دی. صاحب کہا ہے کہ ان لوگوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا, تو کیا یہ شہزاد عالم اظہری میاں کو بھی نہیں مانے گا؟ نہیں اس کا رد تو کرتے ہیں بریلی شریف سے, لیکن فتویٰ نہیں لگاتے گمراہیت کا. سلح کلی وہ کہتے ہیں وہ مبلغ نہیں ہے. ارے تو اس سے کیا ہوا مبلغ نہیں کہنے سے؟ صاف کہو نا, یہ کیا ہے کیا ہے؟ آپ تو کہہ کے چلے گا مبلغ نہیں, تو لوگ کیا مانے کیا انہیں؟ آج فرمایا مبلغ نہیں ہے بریلی شریف کا جو سیدھے فتویٰ ہے. کہو کہ گمراہ لوگ ہیں, انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے, اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا ہے, اور وہ الیاس حضرت قاضی کو پیارے بپا جان کہا ہے ان لوگوں نے. ایک مسٹیک جو ہوئی تھی اس دن بات کرنے میں, ہاں,
وہ صغیر احمد صاحب ہے جوہنپوری، ہاں جوکھن کا، تو انہوں نے مفتی غلام محمد جو ہے نا ہاں ناگپوری صاحب، اس کو مسلمان مانا، ارے واہ، تو پھر اس کی خلافت رد ہو گئی اب؟ اور سید حسینی میاں نے، سید حسینی میاں جو ہے نا، وہ کافر مانتے ہیں؟ نہیں تو ایک بار مجھے تھوڑا جلدی بازی میں مجھ سے کچھ نہیں نکل جائے، سید حسینی میاں ہے نا، ہاں ہاں جانتا ہوں، انہوں نے مسلمان مانا، انہوں کیا؟ نے بھی؟ ہاں انہوں نے سید حسینی میاں نے مسلمان مانا، اور یہ اپنے صغیر احمد صاحب نے کافر مانا، یہ ہے بات۔ صغیر احمد صاحب نے کافر مانا ہے؟ اب میرے صحیح دماغ میں آئی ہے، وہ کیا بہت پہلے سنی تھی نا وہ ریکارڈنگ۔ اور تو پھر صغیر جوکھن پوری کا تو معاملہ تو یہ چکر کیا ہے، سید حسینی میاں تو مسلمان ماننے، صغیر جوکھن پوری کافر مانتے ہیں؟ سید وہ یہ جوہن پوری صغیر یہ کافر مانتے بلکہ ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صغیر جوکھن پوری مسلمان مانتا ہے۔ نہیں کافر مانتے ہیں، اچھا پکا ہے؟ پلٹی ماری تھی انہوں نے، پلٹی ماری تھی؟ اچھا پہلے مسلمان مانا تھا اچھا، اور پھر بعد میں کافر مانا انہوں نے، تو یہ ہے اب پوری اب بات۔ اب فتویٰ اس پہ ہی لگ جائے گا الٹا؟ ہاں تو انہوں نے توبہ رجوع کچھ تھوڑی کیا ہے، ہاں فتویٰ ویسے کلمہ پڑھنا پڑے، نکاح کرنا پڑے گا بیوی سے۔ اب نیٹ پہ نکال کے دیکھو، سید حسینی میاں نے تو رد کیا ہے ان کا۔ یہ صغیر جوکھن پوری کا؟ ہاں یہ ناگپور والے، ہاں ہاں جانتا ہوں، میں گیا بھی ہوں ناگپور، سید میری حسینی میاں نے تو، ملاقات بھی ہے۔ سید حسینی میاں نے ان کا رد کیا، وہ کیا ہے، انہوں نے وہ تو مفتی اعظم کے خلیفہ تھے اور ہم اسے مسلمان جانتے ہیں، اور سب اور یہ اپنے جاول مصطفیٰ صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب بتاؤ کیا ہوگا یار سنیوں کا، جو مفتی اعظم ہند کا خلیفہ، مشہور خلیفہ، ہوں جن کی تحقیق تھی، اور انہوں نے بڑی شاندار خدمت انجام دی ہے، یعنی مفتی اعظم ہند کے ساتھ، نہیں اگر یہ تاج بتایا جمال رضا خان صاحب نے، جو مفتی اعظم ہند کے نواسے ہیں، کہ ہوں، مفتی اعظم ان کی اجازت 6 مہینے کی تاریخ دے دیتے تھے، 6 مہینے کی۔ اچھا اب جن کی اجازت 6 مہینے کی مفتی اعظم ہند تاریخ دیتے ہوں، بتاؤ کتنے قریبی ہوں گے؟ نہیں اگر محدث سے کبیر کا فتویٰ آ گیا تو پھر ہم بھی کافر ہی مانیں گے پھر انہیں، لاہور اگر محدث سے کبیر کا فتویٰ آ گیا تو۔ محدث کبھی خدا تھوڑی ہے، ارے محدث خدا کبھی تو، نبی تھوڑی ہے، صحابی تھوڑی ہے۔ ارے تو حضرت جو انہوں نے فرما دیا وہ بنا تحقیق کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ ارے تو محدث کبھی کوئی نبی رسول صحابی تھوڑی ہے؟ تو بنا تحقیق کے تھوڑی بات کرتے ہیں وہ۔ ارے نہیں تحقیق کیا، وہ ان سے بڑے ہیں مرتبے میں، مفتی غلام محمد ناگپوری محدث کبیر سے بڑے ہیں، اچھا اس لیے کہ محدث کبیر اتنے قریبی نہیں تھے مفتی اعظم کے جتنے مفتی غلام محمد ناگپوری ہیں۔ اب وہ بعد میں انسان بیگ جائے تو کیا کرا جائے، نہیں کوئی شیطان بھیگ نہیں، کوئی بھیگ نہیں ہے۔ شیطان کتنا بڑا عالم تھا۔ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، وجہ یہ تھی کہ قاسم پٹھان درگا پوجا کرتا تھا، گوندیا کا رہنے والا تھا، اچھا وہ نیتا تھا، درگا پوجا کرتا تھا، قاسم پٹھان نام تھا۔ جب وہ ہوں مر گیا ہوں، تو اس نے شمیم نوری نے جنازے کی نماز پڑھائی، تو جب جنازہ اچھا پڑھایا تو مفتی غلام محمد ناگپوری کہا تو نے کفر کیا، ایک ہوں کافر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہوں تو اس نے دھوکہ یہ دیا لوگوں کو کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اگر توبہ ہوں کر لی تھی تو مفتی غلام محمد ناگپوری ایسا تھوڑی کہتے ہیں، ہوں، بھائی وہ تو قریب میں ہی تو تھا، ناگپور گوندیا قریب میں ہی تو اسی ضلع میں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر توبہ مشہور ہوتی تو مفتی غلام محمد کائے کو فتویٰ دیتے کفر کا؟ تو اسے کیا دھوکہ دیا، توبہ کر لی، توبہ مشہور ہوئی نہیں تھی، اگر کری بھی تو مشہور نہیں تھی، جبکہ حکم ہے جیسا گناہ کرے تا ویسی توبہ کرے، اگر کھل کے اچھا گناہ کیا تو کھل کے توبہ کرے، چھپ کے کیا چھپ کے کرے۔ اچھا وہ یہ ہوا مطلب انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، خود کافر ہو گئے۔ توبہ نہیں کی تھی گوندیا والے نے، اچھا قاسم پٹھان نے، اس نے یہ بہانہ بنایا تھا شمیم نے کہ توبہ کر لی، پھر تو انہوں نے پھر یہ فتویٰ دے ادری دیا۔ نے سے محدث کبیر سے ایسے گھما پھرا کے فتویٰ لیا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے کیا حکم ہے، اچھا تو ایسا ان معاملہ لوگوں ہی نے ہے۔ فتویٰ دے دیا کہ جو ایسا کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ قول اس کی طرف پلٹے گا۔ ارے بڑے حالت خراب ہے، بس اللہ رحم تو فرمائے۔ اب یہ بتاؤ، جو مفتی اعظم ہند کا اتنا قریبی خلیفہ ہو، جس کو مفتی اعظم ہند 6 مہینے کی تاریخیں دے دیں، کیا وہ ایسا کام کر سکتے ہیں نہیں انجانے اگر میں؟ مودی سے کبھی نے فرما دیا تو حق ہے بس، اب ہماری کوئی تحقیق نہیں چلے گی اس کے آگے، ارے کیا؟ محدث کبھی یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، بس نہ نبی ہے نہ اب رسول کوئی ہے۔ تعبیر نہیں کریں گے ہم، مودی سے کبھی نے فرما دیا وہ برحق ہے۔ اب دوسرے موضوع پہ ہی ہے، ایک مداری سے بات ہوئی ہے ہماری ابھی آدھے گھنٹے پہلے، ہاں تو وہ مداری تو منع کر رہا ہے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا ہی ناجائز حرام ہے۔ اب بتائیے، اب یہ محدث کبھی کا آپ نے فتویٰ مان لیا، بڑا ارے خطرناک معاملہ ہوئی ہے تو۔ نہیں وہ بات تو پوری ہو گئی، اب ہم اچھا پھر دوسری وہ بات کر، نسیم ملت کا بھی تو مسئلہ ہے، تو بات تو سن لیجیے اڑیسہ والے مداری، نسیم ملت کو بھی محدث کبھی نے کافر کہا ہے۔
اور اچھا امین القاضی پر بھی کفر کا فتویٰ ہے، تو آپ کس کس کو کافر مانو گے؟ امین القادری نے توبہ کر لی، کہاں کیجیے؟ کر رہی ہے نا اعلانی توبہ. نہیں، ایسی توبہ نہیں مان جائے گی کہ جو خالی توبہ کر لی، کلمہ پڑھنا پڑے گا اور نکاح بھی کرنا پڑے گا. توبہ تو کر لی، اب انہوں نے نہیں، بھائی توبہ نکاح تو کر کرا. لی لیکن نکاح کرنا پڑے گا صاحب. اب کون پڑھائے گا اتنی عمر میں ان کا نکاح؟ اب میں پڑھا دوں گا، مجھے اب وہ بلوا سوچتے لے. ہیں 20 سال کے ہوتے تو پڑھ لیتے نکاح. اور اگر جب تک نکاح نہیں پڑھا، جو بچے ہوں گے وہ حرامی پیدا ہوں گے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے. محدث کبھی کا فتویٰ جب آپ ہی مان رہا ہو تو جی محدث جی کبھی کا کفر کا فتویٰ ہے. اب محدث کبھی ابھی بھی پوچھ لو نہیں، تو یہی نکاح کہیں گے کہ نہیں، اس کی توبہ سے میرا فتویٰ ختم نہیں ہوگا اور جب پتہ تک کہ وہ نہیں، کلمہ نہیں پڑھے، وہ تجدید ایمان نکاح بیعت نہیں کرے گا جب تک. وہ پتہ نہیں نکاح کر لیا ہو تو پھر. نہیں، ایسے نہیں، کھل کے کرنا پڑے گا نا، بتانا پڑے گا. نہیں، ہم نے تو یہ سنا بھائی انہوں نے توبہ کر لی، خالی اسے سے نکاح کا توبہ نہیں کی ہے پتہ. لیکن کلمہ نہیں پڑھا اس انداز میں کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں. اب پتہ نہیں بھیا نکاح بھی محدث کر لیا کبھی ہو. نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، وہ بہت سخت فتویٰ ہے، سب سے زیادہ سخت کئی فتویٰ ہے انڈیا میں، قتل تک کا حکم ہے. ہے نا؟ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں پتہ ہے مجھے. تو اب بتا، جب اتنا حکم ہے تو پھر یہ کہاں سے معاف ہو جائے گا توبہ سے؟ آپ خود سوچو، میں نے جیسے کفر بکا مثال کے طور پہ، اب میں نے آگے کہہ دیا صاحب میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو بھی بکا، تو ایسے تھوڑی میری توبہ مانی جائے گی. مجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا اگر صحیح بیوی ہے، ہے تو. صحیح ہے. اور جو مریض ہیں ہوئے ہیں وہ سب ختم، دوبارہ سے مریض کرنا پڑے گا. اچھا وہ امیر تو پھر القاضی اور جتنی امیر القاضی کو خلافتیں ملی وہ سب ختم. امیر القادری کا تو حساب ہی خراب ہے. وہ تو غوث پاک کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتا رہتا ہے، فرضی کرامتیں. وہ تو کیا وہ بھی یہ بھی کہتا ہے کہ چاند آ کر غوث پاک سے پوچھتا تھا وہ تو 29 کو نے نکلوں کہ 30 کو نکلوں، یعنی اللہ ایک تعالیٰ سے چاند نہیں پوچھتا تھا ان سے. اللہ تعالیٰ سے کیوں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے چاند کو، تو اللہ سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے چاند نکلتا ہے. قرآن میں الشمس والقمر بحسبان، سورج جی اور جی چاند حساب سے چل رہا ہے بے شک. قرآن میں. ارے وہ جو انہوں نے بیان دیا تھا نا سید امین القادری نے، ہاں، اس میں یہ فرمایا انہوں نے یہ درخت کی شاہی بن جائے، قلم بن جائے. وہ بھی کفر بکا اس نے. وہ وہ اللہ کی بریلی سے شان کے وہ اللہ کی شان کے بارے میں وہ قرآن کی آیت ہے. تو اس سے رد کرا نا مفتی شہاد صاحب نے، ہیں؟ رد کرا اس کا مفتی قل شہاد لو عالم كان صاحب نے. البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولجئنا بمثله مددا. تو اللہ نے مفتی کہا ہے جی کہ جی تو سمندروں کی شاہی اگر بن جائے اور اللہ کی شان لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے. اس نے بھائی لوگ. غوث پاک کے بارے میں کہا. امیر القاضی نے یہ بھی کہا ہے غوث پاک سے آگے چاند پوچھتا تھا 29 تاریخ کو نکلوں گے 30 کو نکلوں. نہیں وہ جو کچھ باتیں بڑا چڑھا کے ایسی کہانی بنا نہیں، یہ کے بتا پیش کرنا وہ نہیں کفر چاہیے. بکا کیا اس نے. کئی کفر ہے ان کی تقریروں میں. اب جو اس کو خلافت دے رہا ہے وہ کیا ہوگا یہ بتاؤ آپ. جو ایسے مفتی شہاد عالم صاحب نے رد کیا نا اس بات کا. رد تو کیا، لیکن جو اس کو خلافت دینے والے ان پر کیا حکم لگے گا؟ بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا. جی جی. وہ اس اچھا کی ساری خلافت رد. وہ اور مداری جو والی بات. اب اس کو بلا رہا ہے اپنی اپنی خانقاہوں میں، اس ارے کا ایک بات، مطلب یہ ہوگا کہ وہ ظاہر میں تو بریلی کر رہا ہے اور اندر سے بریلی کی بات نہیں مان رہے. ارے وہ بات تو سن لیجیے، مداری نہیں، کیا بات بول رہے سنو، تھے. جو مداری ان کیا سب بولے ہم باتوں سے. کے باوجود امیر القاضی کو اپنی خانقاہوں میں بلاتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپری دل سے تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، لیکن اندر سے کٹنگ ہم تو صرف دال روٹی کے لیے نام لینا ہے، اندر سے کچھ نہیں مان رہے. ارے کوئی نہیں چل رہا، وہ دعوت اسلامی والوں کے معاملے گڑبڑ ہو گیا. 20-25 جنے ہٹ چکے ہیں جے پور سے. 20-25 لوگ مبلغ جو ہوتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی وہ لائے ہٹ تھے. چکے. ہاں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ ہے مقصود صاحب. بتاؤ، مقصود نماز صاحب اتاریہ یہ لوگ پڑھتے ہیں کیا؟ نماز اتاریہ نہیں، نماز گوسیا. یہ لوگ پڑھتے ہیں. نماز گوسیا اور پتہ نہیں کون کون سی کھیر، کون کون سے واقعہ کھیرے کیا. اب وہ کھیرے کہتا ہے، کھیرے کو کعبے کی سائڈ رکھ دو. وہ کیلے ویلوں کا پتہ نہیں کیا کیا حساب ڈال دیا انہوں نے. کیا اور اس نے یہ کہا تھا میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں. اب اس سے اب آپ سمجھنا، آپ روشن ضمیر ہو. پہلے ایسی دعوت اسلامی نہیں تھی، اب جو تھی نا پہلے پہلے. خلوص تھا. میں نے سب سے پہلے بلایا تھا للت پور میں ان کو، سب سے پہلے میں نے ہی بلایا تھا. اور میں نے سب سے پہلے جلسہ کرایا تھا للت پور میں 3 دن کا اجتماع. اچھا وہ اجتماع میں نہیں کرایا تھا آج سے 15 سال پہلے. پہلے جس جو میں
پہلے یہ جب یہ ہری پگڑی باندھتے تھے نا، آج جب میں نے بلایا تھا للت پور میں ان کو، جب یہ ہری پگڑی باندھتے تھے نا، ہاں وہیں جب پر ایک بلال نام کا علی گڑھ کا آنے لگا تھا، نہیں بلال تو کہیں اور کا تھا، ایک علی گڑھ کا بھی آنے لگا تھا، ایک بلال آتا تھا، بلال تو بلال اچھا تو اچھا، صوفی سنٹ بنتا تھا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا ہے اجتماع کرانے کا، مطلب وہ جاسوسی کر رہا تھا، کیونکہ اجتماع کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان مردودوں سے پوچھ کے اجتماع رکھو، اچھا اچھا مطلب جلسہ تو آپ ویسے ہی رکھ لو لیکن اجتماع ہم لوگ کرائیں گے وہی ہوگا۔ اچھا اچھا مردود میں سے وہ بڑا جاسوسی کرنے آ گئی تھا اس ٹائم پہ کہ اچھا آپ نے کیسے رکھا، کیا جدول ہے، اور جانے کیا کہ شاید میں صحیح پوچھا اس نے، ہم نے نہیں پوچھا، ہم نے تو ڈائریکٹ اجتماع رکھا، 3 دن کا اجتماع تھا، اچھا جس میں یہ بلال بھی تھا اور وہ ایک علی گڑھ کا تھا، تو علی گڑھ والے نے مجھے مدینہ کے بلایا، مجھے قصاب منڈی کی جو مسجد ہے نا وہ مجھے بلایا کہ مدینہ، میں نے کہا ہاں مکہ شریف، جب سے وہ خبیث ایسا چپ ہوا کہ سوچا کہ یار کدھر بچ گئے، پھر نہیں حضرت، پہلے جو ہے ان میں اخلاص محبت تھی، سنت شریعت کے پابند تھے میں پہلے کہتا یہ، رہوں نا میں نے بلایا، سب بہت اچھا کام تھا پہلے اب ان کیا کا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ان کا، نہیں پیسے کو ہو گیا، پیسہ بہت بانٹ رہا ہے پیسہ، دعوت اسلامی سے زیادہ پورے ورلڈ میں جو تنظیم ہے ان سے زیادہ کروڑ پتی کوئی نہیں ہوگا ارب کیا، پتی، ارب پتی، ان سے زیادہ کوئی تنظیم ایسی نہیں ہوگی، اور مسجدیں ان کی بن جاتی ہے جلدی سے، مدرسے اور کھانا پینا لوگوں کو، مریضوں کو، اور یہ پیڑ پودے، اور یہ اپنے مدرسوں کی ان کی پڑھانے کی تنکیاں، جلسے جلوس، یہ اور پیڑ یہ اپنے پودے تو میں بتاؤں کیوں لگا رہا ہے، یہ بہت پیڑ سارے کام ہیں۔ نہیں پیڑ پودے کیوں لگا رہا ہے معلوم ہے، یہ سوچ رہے ہیں گورنمنٹ کی نظر میں بھی عزت والے بن جائیں، اچھا، بہت سیاستیں ہیں پورے ان کی پلاننگ وہیں سے آتی مدنی ہے، چینل کا خرچہ پتا ہے آپ کو کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ میرے دھیان میں ایسا ہے، لگ بھگ یہ بتایا تھا ایک ایک مہینے کا، بتایا 6 کروڑ روپے شاید، نہیں یہ نہیں ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے کیا؟ 6 کروڑ تو کچھ نہیں ہے، زیادہ ہے، اچھا، 2 ارب کے قریب ایسی کچھ جو بھی ہو، اب یہ مدنی چینل جو یہ خرچہ کر رہی ہے حرام کام میں ہے کیا؟ نہیں ان کے ایک مبلغ کو 50,000 روپیہ دیتے ہیں مہینے کا، تو اگر یہ پاکستان میں بانٹ دے آدھا پیسہ، غریبی دور ہو نہیں جائے اب گی۔ 10 لاکھ جیسے مبلغ ہوں اور 50,000 روپیے سے آپ جوڑو ہوں تو کسی کو 30,000 بھی دیتے ہیں میڈیم والے کو، پھر 50 پھر سے بھی اوپر، اور جو وی آئی پی ان کے مبلغ ہیں جیسے عمران اتاری دلال اور حبیب اتاری میٹھا، وہ مفتی سمر کی بیوی بہت میٹھی ہے معلوم ہے آپ کو، لاجواب دیکھا میٹھی ہے، اس کی دیکھا آپ بیٹی نے؟ تو بہت میٹھی ہے، ارے کیا بات ہے، وہ اتنا میٹھا ہے تو بیوی کتنی میٹھی ہوگی، دیکھا تھا؟ وہ ویسی دنوں دیکھی میں بتا رہا ہوں، اچھا لیکن وہ اچھا، انداز سے بتا رہا ہوں، جب وہ اتنا میٹھا ہے تو بیوی بہت میٹھی ہے، اس کی لوڈی بھی بہت میٹھی ہوگی، واہ واہ، اور بہن تو اور بھی زیادہ میٹھی ہوگی، تو آپ کو ماننے لگیں گے میٹھا بولو گے نا آپ؟ اور یہ الیاس کی اماں بھی بہت میٹھی ہے، اس کی بیوی بھی، اس کی بیٹی بھی، اس کی بہو بھی، اور بلال اس کا جو لڑکا احمد رضا اس کی بیوی بہت میٹھی ہے، اور اس کا دوسرا لڑکا بلال وہ جو الگ ہو گیا الیاس قاضی، اس کی بیوی بہت میٹھی ہے، اس کی بہن بہت میٹھی ہے، اچھا حضرت، میں نے ایک بات سنی ہے، کیا اور اشرف آصف جلالی کی اماں بہت میٹھی ہے، ہاں کیا سنا؟ ان میں کوئی خرابی تو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی گجرات میں کوئی دوسری دعوت اسلامی نکل گئی گا؟ ارے کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ یہ میرے کو مفتی صاحب بتا رہے تھے، کوئی دوست تھے وہ میرے، صحیح بات ہے، ایک تو وہ نکلی تھی شاکر رضوی صاحب والی نہیں کوئی دوسری سوسائٹی ایسی کچھ، سوسائٹی دعوت اسلامی، وہ احمد آباد میں نکلی ہے، وہ اچھا، اس لیے نکلی ہے کہ یہ جب سے الیاس قاضی نے ٹی وی میں آ کے دھوم مچائی نا ہاں تو وہ یوں الگ ہو گیا کہ پہلے یہ حرام کہتا تھا، اسے ٹی وی کو پھڑواتا تھا، مارو شیطان کو، اب یہ خود ٹی وی کے اندر آیا کہ بیٹھ گیا، اس لیے تیسری دعوت بن گئی ہے، تو وہ احمد آباد میں بن، خالی احمد آباد تک ہی ہے وہ بس؟ وہ احمد آباد تک ہے، اب انشاءاللہ بڑھے گی، صحیح ہے وہ تنظیم؟ وہ صحیح ہے، اپن اس کو بلاؤ اس کو بلا کے کام کراؤ، اس میں خلاف شرع کام نہیں ہوتے ہیں؟ جب ان سے الگ ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا، صحیح ہے، چلو اچھی بات۔ اسی لیے الگ ہو گئے کہ ٹی وی میں آتا ہے، تو کون سا امامہ بنتے ہو؟ وہ مونگیا کلر کا ہوتا ہے، کیسا یہ تو دھیان نہیں، میں نے دیکھا نہیں، لیکن شاید خطائی بنتے ہو، ہاں وہی، جو مفتی آفاق صاحب والے بنتے ہیں، یہ سب بنتے شاید۔ ہاں بالکل وہی والی جماعت میں بلاؤ آپ، اچھا، تو پہلے یہ بہت اچھے تھے، ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی گئے دعوت اسلامی کے اس میں، میں نے تو اجتماع میں لجپور کرایا، میں نے ہی بلایا تھا، نہیں بہت ساری خرابیاں تو خیر ان میں ہو گئی، کیا اور میرے سب کو بھی سے پہلے ایک جگہ ان اور کشتی میں صفی ان پور کشتی بھی میں نہیں بلایا تھا ان کو، وہاں بھی اجتماع کے وقت میں نئی ایک باتیں اجتماع نکال دی نا 2 انہوں دن نے، کا اجتماع صفی پور میں کرایا تھا میں نے،
انہوں نے کیا نئی نئی جلسہ باتیں 2 دن نکال کا دی، جلسہ. نئی نئی باتیں نکال دی بہت سے لوگوں نے. چیمپئن بدعت ہوگا کئی لوگ، کیا اب ہاں ہاں کئی لوگ ایسا ہوگا چیمپئن بدعت ہوتے ہیں نا، بدعت چیمپئن والے، ہاں بالکل. کئی لوگ ایسے ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت نے جو بدعتوں کو منع کرا ہے، بدعتوں کو مٹایا ہے، اس کو فروغ دے رہے ہیں. اشمتی لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے. ارے حشمتی تو بالکل ناکارہ ہے، وہ تو کیا معلوم کیا ہے. وہ تو وہ تو نہ بھگوا، سنی ہے نہ وہابی، نہ جانے کیا ہی ہے وہ تو. ارے وہ چشتی تھوڑی ماننا ہے، وہ بھگوا ماننا ہے فیٹے پہ. وہ تو اس کا تو سسر دیوبندی ہے، نام اس کا شہاب الدین ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تو پتا ہے. اور سنیے، ہاں. وہ یہ سوچ رہا گورنمنٹ حکومت مجھے چھوڑ دے گی، وہ اس لیے باندھتا ہے وہ اچھا بھگوے کلر کا اچھا وہ یہ سنابل. اچھا اس لیے باندھ رہا ہے. ہاں اس لیے باندھا ہے وہ. اور ایک احتجاج نہیں کرتا گستاخی رسول کے خلاف، اور بہت بڑا عاشق رسول، بہت بھاری عاشق رسول بنا گھومتا، نہیں پاجامہ بہت نیچے انہوں نے رہتا ہے ابھی اس کے. تک یہ کون ہے یہ رام گیری کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ادریس رضا نے بھی، نہ اس نے نہ اس نے. اور نہ اس کے خلاف اور وہ کون ہے وہ نسرین احمد. اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی. اور کوئی یہ ویسا زرتاب رضا یہ وہ کس کی طرح سے ہے زرتاب رضا، کیا بتاؤں اس کو. تو زرتاب یہ رضا، تو جیسے یہ تو عاشق رسول بنتے، یہ تو گستاخی رسول کے ارے خلاف بولتے ہی زرتاب نہیں ہے. رضا کا چہرہ دیکھ لو آپ کتنا. بس یہ سب پیسہ کمانے کے لیے تو کرتے ہیں اگر بہرائچ میں بریلی شریف والوں نے مدد پہنچائی ہے ابھی بہرائچ کے اندر، تو ان لوگوں نے پہنچایا اشمتیوں نے. نہیں یہ نہیں، یہ دیکھتے ہیں نا کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے کہ صلح کلی ہے، یہ دیکھتے ہیں لوگ. اور نہ انہوں نے فلسطین میں تو ان کے پاس خود پیسہ نہیں ہے، خود بھکاری ہے. ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی جب مصیبت میں آئیں گے نا تو مسلمان ان کی بھی مدد نہ کریں. ارے تو ان کا پیسہ کہاں، بھکاری ہے نا یہ لوگ، کہاں مدد اچھا کریں گے. ان کی بہن بیٹیاں جو ہوں گی وہ بیچاری ان سے پریشان ہوں گی. ان کی جو بیویاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، سوچتی ہوں گی کہ یار کائن مردودوں کیا ہم لوگ ان کے مردودوں کے چکر میں پڑ گئے. تو کیا یہ خدا رسول ہے کہ انہیں علم ہو جاتا ہے کون دیوبندی کون بھابھی ہے گھر بیٹھے. نہیں ان کی بہن بیٹیاں بھی میری ریکارڈنگ سنیں گی نا، یہ حشمتیوں کی زرتاب رضا کی لڑکا لڑکی بہنیں، تو بھی سن کے کہیں گے اطہر حسین قاضی صحیح تو گرا، کعبے کا امام کافر کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم لوگوں کے مردود باپ، ہمارا مردود بیٹا یا ہمارا مردود بھائی یہ سالہ کافر مانتا ہے. ارے گھر بیٹھے انہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کون بھابھی ہے کون سنی ہے کون کیا. تم تو مدد پہنچاؤ نا، تمہیں تھوڑی پتا جب جس کا کفر ثابت ہی نہیں ہوا ہاں. تو کیوں مفتی بنا گھوم رہا ہے سنابل. ارے وہ مفتی کون ہے تو جو کیوں مفتی بنا گھوم رہا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا کفر ثابت ہی نہیں ہوا. ارے تو جو تو ان کے پیدا ہو جائے وہی مفتی ہے. تو ان کا پیسہ کھائیں جو یہ مدد کریں گے، نہیں یہ تو خود بتاؤ بھکاری ہے. جو ان کے پیدا ہو جائے وہی تو مفتی ہے. ان کے تو سب مفتی ہے، پیدا ہوتی ہے مفتی ہے، سب میں مفتی لگاتے ہیں. بریلی اور شریف والوں نے بہرائچ میں مدد پہنچائی اور وہ ایک ان الحمدللہ. کے شایان رضا ہے، وہ پڑا ہوا ہے اننت ناگ میں، وہاں پر کشمیر میں، وہ بھی سورہ کلی تھا، وہ جامع ازہر پڑھ کے آیا تو اس کو انہوں نے سورہ کلی بنا دیا تھا. نہیں وہ تو صحیح ہے ان کے گھر میں. صحیح تو ہے لیکن اس سے انہوں نے توبہ کروا لی تھی ان لوگوں نے. اچھا. مجھے بتایا تھا فاروق صاحب مدنہ پوری شاعر ہے نا، ان کو میں نے کوٹا میں ہی بلوایا تھا، للت پور میں ہی بلوایا تھا، للت پور میں بھی شاید وہ آئے تھے، اچھا اچھا اور بھی جگہ میں نے بلوایا ادھر وہ کیا کہتے ہیں رام نگر سائڈ بھی. اچھا اچھا. وہ اچھے آدمی فاروق مدنہ پوری، وہ حضرت میں تطہیر احمد صاحب کے ساتھ میں ہی رہتے ہیں. وہ ہاں نہیں سمجھ گیا میں، وہ ناز شریف پڑھتے ہوں. اعلیٰ شریف پڑھتے ہیں، نیک آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، وہ وسیم نظر شخصیت ہیں وہ. اچھا اچھا. قطب مدنہ پور ہیں بلکہ یہ کہا جائے. جی جی. دیکھو وہ مدینے کے امام صاحب کی بات اسی ہے، کفر ثابت ہو تو جب ہی بولو کچھ، جب ہاں کفر ثابت نہیں ہو تو ہم کیسے بول دیں بنا دیکھے. کیسے بلا وجہ کے ساتھ اس کی حکومت میں رہتے ہیں، ایسے تو یہاں بھی بی جے پی کی حکومت ہے انڈیا میں. ارے تو بھائی نہیں یہاں جب بھی بی کفر، جے پی کی حکومت ہے تو کیا سب بی جے پی والے مانے جائیں گے امام؟ ارے یار اچھا ہمارے اجمیر شریف میں حکومت شیعوں کی ہے تو کیا یہ مانو گے تینوں مسجدوں میں شیعہ امام ہے؟ نہیں نہیں. ارے ہے دیکھو تو سب مجاور شیعہ ہے نا زیادہ تر، مدینہ شریف میں کب سب لیکن تھوڑی بہابی امام ہے، تو ہیں مدینہ شریف میں سب تھوڑی بہابی ہے. سب کے. ارے ایک سے ایک سننی ہے، وہ تو کٹر سے کٹر سننی ہے. وہاں سنی بھی ہے. ارے یہ 10. رضا جو یہاں پر ہے رامپور کا رہنے والا سائی جڑا میں، یہ بہت بڑا خبیث ہے، وہاں بھی ہے تو ارے تو بنتا 10%. سننی ہے. درمیاں کا مرید بتاتا ہو دیوبندی سے، وہ چندلیا سے، شاہی ماوا سینٹر گمان پورا میں دکان ہے، کیلنڈر میں نام چھاپا اس نے اور یہ لکھتا ہے ہر سال کہ مدرسہ خسارے میں 60,000 50,000 1 لاکھ. یہ اچھا ایسی میری بات سننی ہے، اگر مدینہ شریف میں سب بہابی ہوتے تو ازہری میاں میں غسل کیوں دینے جاتے ہیں؟ یہ کئی آپ نے اب بات پکڑی، اب یہ سنابل کے سمجھ میں آنا چاہیے بات کہ کیا اور پھر ادھر وہاں غسل دینے کیوں جاتے ہیں. وہاں نماز کیوں پڑھائی انہوں نے؟ وہاں نماز کیوں پڑھائی ہے آپ نے؟ کیا بات پکڑی آپ نے. یہ اگر ہے سب پوائنٹ. بھابی ہوتے جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی دکان چلانے کے لیے، پبلک جس سے خوش ہو جائے وہی باتیں کرو.
अरे जब ये इससे अंदाजा लगाओ आप, कुरान में अल्लाह ने मेरी फरमाया बात है, सुनिए, ठंडे दिमाग से, कुफ्र का नहीं मामला बड़ा कुरान में नाजुक अल्लाह है। ने जब ये फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ये जी अभी आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाई जहाँ आपकी मर्जी हो। जी तो जी नमाज की हालत में जब अल्लाह ने किबला बदल दिया जहाँ आपकी मर्जी हो, जी तो जी। क्या अल्लाह के रसूल की मर्जी होगी मेरी मस्जिद में इमाम काफिर रहे? देखो हम तो ये जानते हैं जब नहीं कुफ्र नहीं, साबित अल्लाह होगा हम ये जब बताओ जब कि ही अल्लाह के बोलेंगे। रसूल की मर्जी ऐसी हो सकती है? नहीं, कुफ्र साबित होना शर्त है, हम तो ये अरे जानते हैं, ये 100 की एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जयपुर का कलेक्टर आपको बुला ले या मुझे बुला ले जी जी। कि कलेक्टर साहब ने आपको बुलाया है जयपुर के, हम्म मान लो जयपुर में हो और मैं यहाँ पर हूँ, और 4 हम्म। पुलिस वाले भेजे 2 थानेदार कि आपको कलेक्टर साहब ने बुलाया है। जी। अब मैं 500 किलोमीटर दूर से ही घबराहट हो जाएगी, 500 किलोमीटर दूर से, जबकि अभी मैं हम्म। कलेक्टर के पास नहीं पहुंचा, जी जी। लेकिन यहीं से घबराहट शुरू किया, क्या चक्कर है अल्लाह बेहतर जाने। अब मैं हम्म। जब जयपुर में उतरूंगा तो वो घबराहट बढ़ जाएगी, उसको बगैर जी देखे ही घबराहट बढ़ जाएगी, जी जी हो जाएगा नहीं? जी। अब अंदाजा लगाओ, कलेक्टर एक आम इंसान है और ताजदार अंबिया के सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया, तमाम नबियों को पैदा फरमाया, जमीन और जी जी आसमान को पैदा फरमाया, तो जी। अल्लाह के रसूल के बिल्कुल सामने इमाम मस्जिद नबवी का इमाम कैसे खड़ा हो सकता है बदअकीदा? देखिए हजरत, हमारा तो ये कहना है जबकि जिसका हदीस कुफ्र है, एक हदीस और सुनो, हुजूर ने फरमाया सुनिए नुसिरतो बिर्रौब मसीरत शारिन, अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए से मदद फरमाई 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक, जितनी दूर 1 महीने में आदमी चल सकता है वहां तक अल्लाह के रसूल का रोब रहता था, 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। अच्छा अच्छा। और मस्जिद अब नबवी का नाम तो बिल्कुल करीब है, ये हदीस मैंने बताई है नहीं, आपको, हुजूर ने फरमाया है। अब हम जो कह रहे हैं उसे सुनिए हाँ ध्यान से। देखिए जिसका कुफ्र साबित हो उसे हम काफिर बोलेंगे, जिसका साबित नहीं हो उसको हम काफिर नहीं बोलेंगे। आला हजरत का भी यही फतवा, पहली बात। हाँ, और मुसलमान ही दूसरी मानने के बात बोले। और दूसरी बात, आला हजरत के घर में भी तो बहुत सारे लोग बिगड़ गए, कुछ ये मन्नानी, सुबहानी, क्या तोकी, कह दी बात क्या आपने, तो वाह। ये ना, तो उनके घराने में अगर थोड़े बहुत लोग बिगड़ गए, इसका मतलब थोड़ी सब बिगड़ गए। सब बिगड़ गए, तो जैसे वो मदीना, अत्तारी हो चुका है, वही जिसका आपने पहले नाम दिया था। हाँ तो अब जैसे मदीना शरीफ है, तो मदीना शरीफ में थोड़ी सब एक जैसे हो गए। नहीं, वो जिसका आपने पहले नाम दिया था ना, वो खबीस, वो अत्तारी हो गया है। हाँ तो मदीना शरीफ में सब एक जैसे थोड़ी हो गए, थोड़े बहुत तो आज भी होंगे सही, हाँ, वहां भी सैयद होंगे। अरे एक से एक सैयद, क्या? ओरिजिनल सैयद, ओरिजिनल, जैसे सैयद हाजी वारिस अली शाह साहब थे ना, जी जी जब इमाम मेहदी वहां पैदा होंगे तो वो खानदान आज भी मौजूद है, जब जिस खानदान के सिलसिले में इमाम मेहदी पैदा होंगे, जी यानी वो खानदान अभी भी मौजूद है ना। जी। तो भाई कुछ लोगों ने ये कुफ्र की मशीन चला दी, नहीं, और वो वो खानदान अभी किसी को मौजूद है, हर किसी को उसी काफिर कहते रहते खानदान हैं। में आगे चलकर या जब भी अल्लाह सुन्नियत की को मर्जी बदनाम कर होगी, रहे हैं, आला हजरत के मसलक को बदनाम कर रहे हैं लोग, नहीं, हर किसी को हजरत काफिर इमाम कहते फिर रहे मेहदी हैं। उसी खानदान में तो पैदा होंगे, सैयद घराने में। अच्छा अल्लाह के अच्छा। रसूल ने फरमाया है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम आमना होगा, जी जी। सैयद माशाल्लाह घराने में ही माशाल्लाह तो पैदा होंगे। माशाल्लाह। सबको गलत नहीं कहना चाहिए मदीना अब शरीफ के बताओ, लोगों। जिस खानदान में पैदा हुई उनको ही मुसलमान न माने, आप बरेली वाले, तो फिर इन्हें कौन मुसलमान मानेगा? बस अल्लाह हिफाजत फरमा। अब वो मदारी हमें क्या बोला सुनिए, याद हाँ, आई। हाँ, वो मदारी से हमारी बात हुई भी आधे घंटे पहले, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। क्या? हाँ। अच्छा, ये भी मुसलमान नहीं मानता अरब के इमामों को, और इमाम मेहदी इस्लाम जिस खानदान में पैदा होंगे ना, ये हम्म 20 रजा रामपुर में साजी जड़ा में रहता है, ये भी हम्म। कहता है मेरे शुबा में, वो भी मुसलमान नहीं मानता है, वहाँ तो के उसे इमामों बोलो, को भी, और जिस खानदान में इमाम मेहदी इस्लाम पैदा होंगे। तो उससे बोलो उसका कुफ्र साबित करना दलाइल के साथ, किताबों के वो तो साथ। वो तो रोटी खाने के लिए लगा हुआ, मुझे मालूम है, सुलह कुल्ली है, लेकिन रोटी खाने के लिए, रामपुर का है, रामपुर में हम्म। सब सुलह कुल्ली है, मुझे मालूम है, वो तो रोटी खाने के लिए आला हजरत का कट्टर बन गया बस। हाँ वो भाभीियों में तो इतनी इज्जत देते नहीं है। और वो, क्या? हाँ हाँ हाँ, ये आपने पकड़ ली बात, बस अब आप समझ गए, बस अब सुना वो मदारी वाला सिलसिला हाँ वो सुना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब नहीं होते खैर, हाँ, जो सही ताजु शरिया की बातों पर अमल करेगा, नहीं, वो जो कुछ कह सुन्नियत रहे पे थे ना अमल आपके, करेगा। मदारी शख्स मुझे मिला, हाँ क्या वो बात? बता रहा हूँ मैं, जो सुन्नियत पे अमल करेगा, ताजु शरिया की बात पे हकीकी मायनों में अमल करेगा, जो दीन और सुन्नियत हाँ, पे, वो तो इधर से अल्लाह उधर, रसूल की, तो वो तो सही रहेगा। वो जैसे खाने पीने दुनिया की चाहत होगी, वो ऐसी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। वो तो रोटी कमाने के लिए, जैसे अहमद हाँ नक्शबंदी है ना, ये हैदराबाद जी का, जी। सुने खुली है पक्का वो भी। कट्टर वहाबी है, अरे सुलह कट्टर वहाबी है। उसका अच्छा चेहरे अच्छा। पे आप नहीं देख रहे हो, चेहरे पे नूर है उसके, देखते हो आप? अच्छा वो मदारी की बताया, वो सूले कुल्ली है वो भी। मदारी वो ये बोला हमसे, हम्म, मदारी ने ये बोला भाई आला हजरत का नारा लगाना नाजायज हराम है। क्या? फिर हमने बोला उससे भाई आला हजरत के नारे से पता लग जाता है सुन्नी और वहाबी में। उसने पता हाँ, है क्या? ये है तो फायदा के नहीं। उसने ये बताया, ये जवाब दिया मैं। क्या?
کیا جواب اس دیا؟ نے یہ جواب دیا میں سنی بھابھی میں ایک تو چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کیا، ہاں اور دوسری بات اس کے باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا ہم؟ اچھا چلو خیر یہ تو ہو گیا. اب وہ مسولی والے نے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ تو اس کی بات یہ غلط ہے نا حضرت. نہیں چلو یہ تو غلط مان لیے، جو بھی ہو مانو یا نہ مانو، لیکن وہ چلو مسولی والے چلو نے کیا کہا؟ نہیں یہ چلو بتاؤ جو چلو مسولی میری والے بات نے تو کہا، سن لیے، نہیں سنو میری بات صحیح، تو پہلے بات تو ارے سنو. سنو صحیح، جب مسولی والے نے کہا کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو حالات پر ناز ہے، اس پر کیا کہو گے آپ؟ تو انہوں نے وہ ایسا نہیں ہے، انہیں اس پہ ناز نہیں ہے ارے ایسا. کہہ تو رہا ہے کہ مجھے اس پر ناز ہی نہیں ہے، جبے مبارک پر تبرکات پر بھی ناز نہیں، صاف صاف کہہ دیا اس نے. نہیں وہ تو اور یہ انہوں بھی نے کہا کہ مجھے تو اظہری میاں پہ ناز ہے، دیال مصطفیٰ پر، جنہوں نے مفتی اعظم کے بڑے خلیفہ کو کافر قرار دیا، مفتی غلام وہ محمد تو نقوی کو. اور وہ انتصاری دیال جملہ ہے. مصطفیٰ پر ناز ہے جو 30 سال سے 25 سال سے مارے شریف قدم نہیں رکھا انہوں نے، 25 سال سے 30 سال سے مجھے وہ جو معلوم ہے. ان حضرت کا پر وہ ناز ظاہر جملہ. کیا، تو یہ مارے والے کیوں نہیں بولتے سختی سے مسولی والوں کے خلاف؟ کیا یہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے تو یہ ہمارے خلاف بولیں گے؟ جیسے وجی الدین بولتا تھا، وہ وجی الدین ہے نا، وہ بھی وہی ہے، صلح کلی ہے وجی الدین بھی. وجی الدین نے کچھ دن بولا، بعد میں چپ چاپ ہو کے بیٹھ گئے دم دبا کے. وجی اچھا الدین کے خاندان کا، لیکن ہے صلح کلی، بس وہ کٹر یوں بن جاتے ہیں کہ روٹیاں کما لیں، بوٹیاں کما لیں، مرغے کما لیں، بکرے کما لیں. تو وہ سید امین القادری کے ساتھ رہتے ہیں وہ تو. کون وجی الدین؟ ہاں یہ وہاں کے نا بلگرام کے. ہاں وہی ہے، صلح کلی ہے، بالکل صلح کلی ہے. ہمیں تو معلوم ہے سب بلگرام کا حال. 30 سال پہلے میں وہاں پر سب دیوبند والا ہی ماحول تھا. 30 سال میں تو جاتا رہتا ہوں. اچھا حضرت ایک بات پوچھوں، میں تو کافی گیا ہوں. میں سنو میری ایک تقریر بھی بات ہوئی ہے پوچھوں آپ سے. بلگرام، سنو صحیح، میری بلگرام میں بھی تقریر ہوئی ہے. اس زمانے میں گیا تھا جب ان کا عروج نہیں تھا. حضرت ایک بات پوچھوں. ہاں دیکھو آج کل ایسا چل رہا ہے، اپنا وہ تو چھوڑ دو، غیر ہو تو جس سے مخالفت ہو اس پہ فتوا لگا دو. اس کی چوٹوں پہ دیو رکھ کے اب میں بتاؤں آپ بس کو ایک آپ نے مثال، کل نے چوڑ بتا دیا کہ اپنے والا کفر بکے تو بچا لو، مسلمان ایک بنا دو. مثال دوں گا آپ کو، ہاں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچو نا، بہت گہرائی سے. میں تو سوچ رہا ہوں، سوچ دیکھو چکا. دیکھو بتاؤں ابھی جیسے جیسے مثال کے طور پہ سید غیاث میاں کو لے لو. ہاں انہوں نے یہ فرمایا سارے پہاڑ، پہلے پوری بات سنو نا، سارے پہاڑ سارے قلم شاہی بن جائیں، غوث پاک کی اتنی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی. اب یہی جملہ یہ بول دیتے نا تو ان کے اوپر فتوی نہیں لگتا. کون؟ سمجھ جیسے سید امین القادری فتوا لگ گیا، ہاں اگر غیاث بولتا تو نہیں لگتا. ہاں ان پہ نہیں لگتا پھر کیا. ہاں ہاں تو نہیں آج ہاں کل ایسے چل رہا ہے، ہاں نہیں سمجھے. پارٹی بندی پارٹی. ارے غیاث نے بولا نا جھانسی میں آ کے کہ جو یہی ہمارے جو اظہری میاں کو نہ مانے میرے سلام کا جواب نہ دے. یہی بات میں نے کسی سے پوچھی تھی تو میں نے نام نہیں بتایا تو اس نے پلٹی مار دی. اچھا. اور کہ میں نے یہ بولا، ایک راز کی بات اور بتاؤں، غیاث کی بات تو جو. سنیے، میں نے ہاں یہ بولا بھائی نام نہیں بتایا میں نے اس کو. ہاں میں نے یہ بولا کوئی شخص اسے کہتا ہے تو کہنے لگا وہ انسان وہ ہے، مطلب گمراہ انسان ہے، اس نے یہ بولا. تو پھر میں نے بعد میں بولا یہ حامد القادری نے نہیں بولا، یہ غیاث میاں نے بولا. ارے نہیں یار نہیں، ایسا وہ بول نہیں سکتے. تو انہیں پلٹی مار دی. پھر اور سنو ان کی بہن کہاں غیاث کی معلوم ہے؟ کدھر ہے؟ اوریا، اٹاوا کے پاس میں اوریا. اچھا پکے کٹر دیوبندی کے گھر میں ہے. نام اس کا اسلم ہے یا مجھے نام پوچھنا پڑے گا. اوریا وہاں پر ان کی بہن دیوبندی کے گھر میں ہے. یہ پکی معلومات ہے آپ کو؟ ہاں کنفرم ہے. اور سبت یہ حسن جو آگرہ میں تھے نا، سبت حسن ابھی انتقال ہوا ہے، جماعت والے تھے اچھا آگرہ میں. تو ان کا معاملہ جڑا جو تھا معلوم ہے بہت اونچی خانقاہ سے تھا. اب وہ بتا دیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا. اچھا اگر اچھا. آڈیو میں بول دیا نا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا. جہاں سے اعلیٰ حضرت کا سلسلہ جڑا ہے نا، وہیں کی بہن تھی ان کے گھر میں. نام بتا رہا ہوں، سبت حسن ابھی انتقال ہوا ہے، وہ تبلیغ جماعت کے تھے. یعنی اچھا اتنی بڑی جگہ کی بہن تھی ان کے گھر میں. ابھی بھی آگرہ اچھا. میں کوئی بھی بتا دے گا ان کے بارے میں. ہاں یہ بات اسٹیٹوں پہ ایسے ہی چلاتے ہیں اور ان کے خود کے رشتے ادھر ادھر گڑبڑ جگہوں اور پہ لگے ایک ہوئے ہیں. بات وہ بتاؤں، اشاروں میں سمجھ لو، جو جامعہ ملیہ ہے نا دلی میں، وہاں کون پڑھا ہے معلوم ہے؟ اور وہاں پر نماز کون پڑھاتا ہے؟ دیوبندی پڑھاتا ہے. وہ جامعہ ملیہ کی مسجد میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خانقاہ کے شخص نے نماز پڑھی. اچھا مجھے بتایا کہ 5 سال تک معاملہ جو رہتا پڑھنے کا، جب تک وہ نماز پڑھتے رہے، وہ کوئی وہ نہیں، مطلب پڑھ لیتے تھے سب. یہ سب بڑی بڑی خانقاہ کے معاملے ہیں. یعنی انڈر گراؤنڈ کچھ ان کا اور ہے، اوپر کچھ اور ہے.
آج بالکل اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات سے بالکل ہٹ چکے ہیں، کھانے جیسے مجھے کمانے میں لگے ہوئے ساگر ہیں۔ میں بتایا تھا کسی نے کہ جو بنیے منیے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اندر تو رکھ لیا مانساہاری، وہ باہر دکھانے کے رکھ لیا شاکاہاری. یہ ہے ان کے، یعنی اوپر صحیح سے بات۔ مسلک اعلی حضرت، اندر سے کٹنگ. اسی ارے کو کیا ادھری میاں نے مسئلہ یہ کہ بھی، اعلیٰ ادھری حضرت میاں سب، صاحب نے بھی خلاصہ کر دیا تھا کیا مسئلہ کہ کہ اعلیٰ آج حضرت سب کھانے لوگ کمانے میں مسلک لگے اعلی ہوئے ہیں۔ حضرت کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتے، جنہیں کچھ ایسی بات کہی تھی انہوں نے. اچھا، یہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، نہ کبھی نبی کی سیرت نہ اعلیٰ حضرت کی سیرت، دونوں کی نہیں بتاتے۔ ارے وہ تو اللہ رسول کا، اللہ رسول کی تعلیمات بتانا چاہیے. ارے اور تو اعلیٰ حضرت کی بھی سیرت بتاؤ، نہ نبی کی بھی بتاؤ، دونوں کی نہیں بتاتے۔ نہیں، پہلے تو اللہ کے رسول کی سیرت اور صحابہ کی اور خلفائے راشدین، صحابہ، اہل چلو بیت، اہل چلو بیت کی. اعلیٰ حضرت کی سیرت بھی بتا دیں گے، اس سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ ارے نہیں، پہلے اللہ کے رسول کی سیرت بتائیں اور خلفائے راشدین کی سلسلے وار سلسلے وار. اب تو نہیں تو پھر وہ علماء، رافضیت والا معاملہ ہو جائے گا. جیسے وہ حضرت علی کو مانتے ہیں تو پھر اعتراض نہیں کر سکتے، وہ کہہ دیں گے تم بھی تو ان کو ایسے مان رہے ہو جیسے ہم مان رہے ہیں، تم ان کو مان رہے ہو. اب حضرت کوئی نہیں ہے جو سنیت پہ صحیح چل رہا ارے نہیں نہیں، ہو۔ سب وہ تھے صدر العلماء، تھے صدر العلماء، قابل عالم تھے. ہماری صدر نگاہ میں العلماء تو کا سنا ہے آپ نے؟ صدر العلماء جی اپنے صدر العلماء، صدر الشریعہ، صدر العلماء۔ نہیں، صدر العلماء حضرت مولانا تحسین رضا خان صاحب. اچھا اچھا، ہاں سنا ہے۔ وہ بھامل تھے اور سادہ تھے، میں ان سے ملا بہت سادہ. وہ ایسے دھوم دھام والے نہیں تھے، نہ ریاکاری نہ شہرت. وہ پڑھائی میں ہی رہے زیادہ، نہیں تو وہ بہت زیادہ مرید بنا جاتے. اور ایک نہیں بریلی میں کبھی جا کے ملو تو صالح ملت فخر اہل سنت، آج کے دور کے تائیدار اہل سنت حضرت مولانا مفتی صالح صاحب جو ازہری میاں کے پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں. اچھا اچھا، بس وہ ایک ہی بزرگ بچے ہیں بس. ہاں وہ تو اب تو جب سے مفتی اعظم نے پردہ فرمایا پورا معاملہ گڑبڑ نہیں ہو نہیں، چکا۔ وہ مفتی صالح صاحب ہے اس وقت. یا مراد آباد میں مفتی اعظم مراد آباد حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نعیمی، وہ ہیں بابر. اپنا دین تو ایک بھائی وہ اسلام ہے اور ہے۔ ایک یہ ہے مفتی صالح صاحب. اور دیکھیے باقی حضرت، ان کے آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ پہلے نمبر پہ میں نے بتا دیا. دیکھیے حضرت، اپنا دین تو اسلام ہے، اپن مسلمان ہیں، دین و سنت پہ عمل کرے، سنت شریعت پہ عمل کرے، دیکھو یہ اور بات اعلیٰ صحیح ہے. حضرت کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی دین ہے انہیں، لیکن لوگ اسے بتاتے نہیں ہیں۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت صحیح ہے لیکن اس پہ چلتے نہیں دیکھو ہیں، یہ میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتاؤں، مسئلہ کے عالم کے نعرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن لوگ باغ لگانا زبردستی کرنا اچھا نہیں ہے. اس لیے کبھی مسئلہ کے امام ربانی کا نعرہ نہیں لگا. ارے ایک بار کسی نے اتنا تیز نعرہ لگایا، اتنا تیز نعرہ لگایا، ہاں، وہ انسان چوک گیا کہ بم بم پھوٹیا گیا۔ اس سے کیا؟ نقصان ہو رہا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کہاں کے مسلک والے آ گئے نئے نئے. ارے کئی لوگ تو اتنا تیز چلاتے، اتنا تیز چلاتے، کوئی نہیں، بےچارا۔ اس سے نقصان ہو رہا ہے. ہم جیسے جلسے میں بلانا چاہیں نا کسی کو، بریلی والے کو ارے تو حضرت اپنے علاقے میں، کہ چلو اپنے علاقے میں فٹ کر دیں، تو وہ پہلے آج کل لوگ گوگل پہ سن لیتے ہیں کون آ رہا ہے، نام نکال کے دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں لگا مسئلہ کے حالات تو نعرہ، تو یہاں وہ غدر کر دیں گے، ارے یہ اسے بلا رہا ہے، یہ دیکھیے یہ نعرے لگ رہے ہیں دیکھو، تو وہ ہنگامہ ہو جائے گا ہمارے یہاں. ارے تو زیادہ نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تقریر سناؤ، واضح و نصیحت کرو، بات ہاں، ختم۔ یہ تو اس سے انہوں نے نقصان کر لیا اور ہے یہ کہ اب چلائے کسی بھی. چلائے چلائے پکارے سے کوئی انسان کی بات ارے سمجھ میں تھوڑی آتی ہے۔ آخری بات بتاؤں میں آپ کو، اور یہ جلسے نہیں 2-3 بجے اب تک میں کیوں ہوتے اب آپ کو ہیں؟ پہلے آخری. بات سنیے، جلسے پورے فجر تک ہونا چاہیے تاکہ فجر کی نماز جو پڑھ لے انسان، سمجھ ارے رہے ہیں وہ آپ؟ تو یہ فجر تو ایک خواب میں پڑھتے کیا کرتے مقرر لوگ، اللہ بہتر جانے. کیا؟ یہ تو اور قائد یہ علی اللہ تو خواب میں. اتنی تیز تیز چلا رہے، یہ کوئی بیمار ہو بیچارہ، کوئی اب پڑھائی کر رہا آخری ہو، بات سنو، کوئی بیچارہ شعیب بیمار ہو رضا پڑھائی صاحب کر کے رہا ہو۔ مجھے بھائی ملے وہاں پر ان کے گاؤں میں دودھلی میں نجیب آباد میری تقریبی ہوئی ہے ان کے گاؤں کے پاس کھائی کھیڑی میں. تو ایک بار میں گھومنے گیا تھا، میں قریب میں کھائی کھیڑی سے دودھلی، تو ان کے بھائی مل گئے تھے دلی میں رہتے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. جی تو جی، وہ کہہ رہے تھے سہارنپور میں مولانا تطہیر احمد صاحب کی تاریخ ہو گئی تھی، سہارنپور میں جو اچھا حکیم جی نے مدرسہ قائم کیا تھا نا علامہ ارشد القاضی صاحب کے ذریعے سے. اچھا تو تطہیر صاحب کی تاریخ ہو گئی تھی، وہ پوسٹر چھپ چکے تھے. اچھا اچھا، جبکہ تطہیر صاحب کی تو وہی تقریر ہوتی ہے میڈیم انداز کی، جیسے بریلوی بھی پسند وہ غلط مانتے ہیں بہت سے. لیکن وہ بتا رہے تھے، وہیں بیٹھ کے بتایا انہوں نے دودھلی میں یہ بات ہے، یہ کہہ رہے تھے صاحب کے نام بریلی کا آنے سے ان کی تقریر نہیں ہونے دی تطہیر صاحب کی، اچھا کہ یہ بریلی والا یہاں نہیں آئے گا. اب جبکہ وہ وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے اگر سہارنپور کے لوگ سنتے تو، ہاں اگر سنتے تو یہ بات تو صحیح لیکن بول وہ رہی آپ نے۔ ان کے نام بریلی کیوں آ رہا ہے اس پہ بتا رہے تھے خود کہ نہیں ہونے دیتے، کہ منع کر دیا ان کی تقریر نہیں ہوگی. تو کچھ مولویوں نے بدنام اتنا کر دیا نا۔ ہاں، یہ مجھے شعیب رضا صاحب کے بھائی نے بتایا، یا تو چچا دار بھائی تھے، سگے تھے، مجھے دھیان نہیں آ رہا، موٹے موٹے تھے ٹھیک نقد کے. اچھا اچھا،
वो दूधली में हमने अफसर पढ़ी थी, और उनके नाना मामू तो देवबंदी थे ही, वो तो हमें मालूम ही है शोएब रजा के। और पूरा इलाका वो ये 98% जहाँ का मुफ्ती इफ्तिखार है, जहाँ से मऊ रानीपुर में है, उसकी भी दोनों बहनें देवबंदी के घर में। ये जो ककराले का जुल्फकार है, ये उसका दोस्त है। ये अपने दोस्त, वो जो आपने कहा ना कि अपना वाला है तो बचा लो, दूसरे का है तो लगाओ कुफ्र के फतवे पर। पहले नाम मत बताओ, पहले पूछो। हाँ पूछो, फिर वो पलटी मार देता है, समझो। पलटी मार देता है, जुल्फकार भी पलटी मार देगा। ककराला वाला सुलह कुल्ली है, ये उस पर फतवा थोड़ी लगाएगा कि क्यों भाई तुम जामिया अमजदिया में पढ़े हो, मऊ रानीपुर में कादी हो, तुम्हारी दोनों बहनें कैसे गई देवबंदी के घर में, खैरतपुर में, नजीबाबाद में है। तो ये अपने वाले को हम सुन्नी बना दे रहे। क्या कहते हैं, तुम फातिहा पढ़वा देना यार, एक आध बार मजार पे ले जाना तो हम सुन्नी बना देंगे, और तो एक सनद हो जाएगी कि मैं मजार पे ले गया, फातिहा पढ़वा दी मेरे से। मतलब ये बहुत सारी हरकतें जानते हैं, शोबदे जानते हैं, बचने के शोबदे इनके पास सब होते हैं कि हमें कैसे बेवकूफ बनाना। तो हजरत ये देखा जो सुले कुल्ली करते हैं ना स्टेटों पे, वो खुद सुलह कुल्ली होते हैं। मैंने तो ये देखा है ज्यादातर वो खतरनाक वाला सुले कुल्ली होता है। अरे ये शमसुद्दीन खुद सुलह कुल्ली है, आपको बताऊं आपको। हाँ, ये शमसुद्दीन सनाबिल खुद सुले कुल्ली है, पक्का सुलह कुल्ली है, ये तो बना हुआ है बस। और इसका कोई मदनी चैनल पे भी आता है, इसका ससुर वगैरह पता नहीं कौन आता है, कोई बता रहा था मुझे। अरे वो तो सब बहुत बड़ी गैंग है सुलह कुल्ली। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। खाना खाऊंगा हजरत। ठीक है, मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।